بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم محترم بزرگ اور دوستو،
یہ 8واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، جس کا پورا ایک رکوع پڑھا گیا، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 39 تک۔ پورا قرآن کریم ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور جگہ بجگہ اصولی باتیں، پھر فروعی باتیں، اور پھر انسان کے جو احوال ہیں ان کا تذکرہ اس میں آتا ہے۔ اس وقت اس میں یہ تذکرہ ہے جو آپ کے سامنے ایک بات آ چکی ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف مرد دن میں برہنہ کیا کرتے تھے، یعنی ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اور عورتیں رات کو برہنہ طواف کرتی تھیں، اور اس کو عبادت کا اہم حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح حج کے موقع پر گوشت، گھی، چربی، اس طرح کی چیزوں کو لوگوں نے اپنے اوپر حرام سمجھ لیا تھا کہ جب حج کا احرام باندھ لیا اب گوشت نہیں کھانا، گوشت ہمارے لیے حرام ہے، منع ہے، اور گھی، چربی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب منع ہے۔ یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ ننگے ہو کر کے طواف کرنا، یہ جہاں بے حیائی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری بھی ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تو تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اہتمام اپنے بندوں کے لیے کیا، اور بندے اس کی ناقدری کرے اسے پہنے ہی نہ۔ خاص اہم عبادت کی جگہ پہ، یعنی بیت اللہ شریف کے طواف کے موقع پر، اور حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا۔ گھی نہیں کھائیں گے، چربی نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، یہ سب چیزیں نہیں کھائیں گے، بس کھانا ابال لیں کھا لیں، بس یہ تھا۔ اس کو انہوں نے حرام سمجھ رکھا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب کر کے فرماتے ہیں، قل، اے پیارے نبی آپ ان سے کہیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے زینت کی چیزوں کو اتارا ہے، لباس، تو کس نے اس کو حرام کر دیا؟ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اس زینت کی چیز کو اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، اپنے بندوں کے لیے نازل کیا، اس کو کس نے حرام کر دیا؟ یہ تو پہننے کے تعلق سے ہے۔ والطیبات من الرزق، اور لذیذ لذیذ کھانے، بہترین قسم کے کھانے، یہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے، تیار کیا ہے، کس نے اس کو حرام کر دیا؟ یہ ایک سوال ہے، ظاہر ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جو ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا، بتاؤ کس نے حرام کیا؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ جو لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر خاص طور سے حج کے موقع پر سادہ بالکل ابلا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے پوچھا جا رہا کہ کس نے ایسا کیا؟ اس سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام نہ کریں تب تک چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جتنی چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اصلاً وہ چیز حلال ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے حرام کر دیں گے براہ راست یا اپنے رسول کے واسطے سے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تب تک وہ چیز حلال ہے۔ اسی لیے اصولیین کے یہاں ایک اصول ہے کہ ہر چیز میں اصل حلت ہے، یعنی چیزوں میں اصل جو ہے یہی ہے کہ وہ حلال ہے۔ پھر اگر کوئی دلیل آ جائے قرآن سے، حدیث سے، اور جو دلائل ہیں ان میں سے، تو وہ چیز حرام ہو سکتی ہے، ورنہ وہ چیز حلال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نبی سے کہ آپ ان سے پوچھئے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ حرام نہ کر دے تب تک چیز حرام نہیں ہوگی۔ اور آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت ہی میں یہ سارا دنیا کو بنانا اور ساری نعمتیں اتارنا، سارے پھل پیدا کرنا، سورج چلانا، زمین چلانا، سمندر چلانا، چاند اور پہاڑ، یہ جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا. جتنے جانور پیدا کیے سب اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا. اور قرآن کریم جو نازل فرمایا یہ تو اور سب سے بڑی محبت کی علامت ہے، سب سے بڑی طریقہ بتایا کہ اس طرح زندگی گزارو، ایسے رہو تو تمہیں آرام ملے گا، راحت ملے گی، سکون ملے گا. اور یہ تو صرف چند دنوں کا سکون تمہیں ملے گا، اس کے بعد جو ہم سکون دیں گے تمہیں جنت کے نام پر، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو نہ تم ان کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہو، نہ کسی کان نے ایسا سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل پر ایسا خیال گزرا. ایسی راحت دیں گے، ایسا آرام دیں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے ابا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنت میں تھے، دشمن نے یعنی شیطان نے نکلوایا. تو اب تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ اپنا آبائی وطن یعنی جنت، آبائی وطن یعنی جنت، وہاں پہ کیسے پہنچنا ہے. یہ میراث، اپنے باپ کی میراث ہمیں حاصل کرنی ہے. تو اس حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. اس میں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجیں گے، کتابوں کو بھیجیں گے اور طریقہ بتائیں گے. اس طریقے کے مطابق تم سب کے سب عمل کرو. جو رسول آئے ان کی پیروی کرو، ان کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، ان کی باتیں مانو. تو یہ مانو گے تو اپنے آبائی وطن پہنچ جاؤ گے. جو تمہارا اصلی میراث ہے اس کو حاصل کر لو گے. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم آبائی وطن نہیں پہنچ پاؤ گے، اپنی وراثت نہیں حاصل کر سکو گے اور تم پریشان رہو گے. تو ہم نے اس دنیا میں تم کو بھیجا ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہم بھیجیں گے وہ سب تمہارے لیے بھیجیں گے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ہماری بات ماننے والے ہیں، جو رسولوں کی بات ماننے والے ہیں. اس کو ذہن نشی کر لیجئے. اس آیت میں جہاں یہ پوچھا گیا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، وہیں پر یہ بھی فرماتے ہیں دوسری بات، قل اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ اللہ نے جو زینت کی چیزیں بنائی ہیں اور کھانے کی جو چیزیں طیبات جو بھیجی ہیں، یہ سب کی سب اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو مان لیا. یہ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیے، اللہ کے رسول کو مان لیے، فرما برداری کر لی جنہوں نے، ان کے لیے ہی ہم نے اتارا ہے اصلاً خالصۃ یوم القیامہ. اور قیامت کے دن تو خیر انہی کو خالص یہ نعمتیں ملیں گی، اور جو کافر ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں انہیں تو ملنے ہی والی نہیں. یہ پتہ چلا کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں یہ ساری نعمتیں اصلاً اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے پیدا کی، اور اصلاً ماننے والوں کے لیے پیدا کرنے کے بعد جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اسے حاصل کر لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصلاً ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی ہے جو اللہ کو ماننے والے نہیں. ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کبھی کبھی ماننے والے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جب دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو انہیں ضرور آزمانے کے لیے ان سے ان چیزوں میں کمی کر دی جاتی ہے. ان کے لیے جو کمی ہوتی ہے وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے یا ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. یاد رکھیے مومن کے لیے اگر کھانے پینے میں، رہائش میں کسی چیز میں کمی اگر ہو رہی ہے، لباس میں، رہنے میں، کھانے میں، تو یہ سب آزمائش کے طور پر ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. اور کافرین کو اگر کچھ زیادہ مل رہا ہے تو یہ انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ کہاں تک بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچیں گے تو وہ سخت پکڑ میں آ جائیں گے. اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، حیات دنیا ختم ہو جائے گی، تو خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو خالص یہ ایمان والوں ہی کو ملنے والی ہیں. بہترین لباس قیامت کے بعد مومنین ہی کو ملیں گی، کھانے کی چیزیں مومنین ہی کو ملیں گی. کافرین کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، نہ لباس میں سے، نہ بہترین رہائش کی جگہ میں سے، اور نہ کھانے کے لیے. آپ تو بارہا سن چکے ہیں جو جہنم میں ہوں گے انہیں کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا. دوزخیوں کے زخم سے جو پیپ نکلے گا وہ پیپ کھانے کو دیا جائے گا.
یہ کھانا ان کا ہوگا تو کس قدر شدید تکلیف کی چیز ہوگی کہ کھانے کو اگر چلائیں گے، ایک تو مدتوں چلاتے رہیں گے کہ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی جواب ہی نہیں ملے گا. جب چیختے چیختے تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، سننے والے پریشان ہو جائیں گے ان کی چیخ تو ان کو کھانے کے لیے دے دیا جائے گا، اور کچھ کھانا دیا بھی جائے گا تو وہ اس قدر وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کا جو پینے کے لیے دیا جائے گا اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب وہ اندر لے جائیں گے تو وہ اتری سمیت لے کے باہر آ جائے گا. یہ تو کھانا اور یہ پینا ملے گا. تو کھانا پینا یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے رکھا ہے یہ تو پیدا کیا ہے اصلاً ایمان والوں ہی کے لیے، اور قیامت میں تو صرف انہی کو ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو اور کچھ ملنے والا نہیں ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے. ایمان والے اگر اس کو سمجھ لیں تو سمجھ لیں، اللہ کی محبت کو سمجھ لیں کہ اللہ نے کتنا اپنے خاص بندوں کے لیے اہتمام کیا ہے. بہت سے لوگ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو سچی محبت اللہ کی ہے، اللہ کی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دیا ہے، انسان اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی محبت میں اس کا دل ہی پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا کہ اچھا اللہ نے ہمارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. لیکن انسان غور نہیں کر پا رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس لیے زندگی عام طرح سے گزار رہا. ذرا اس آیت کو دیکھیے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. آپ کہہ دیجیے جتنی کھانے کی لذیذ چیزیں ہیں اور پہننے کی چیزیں ہیں یہ ہم نے صرف ایمان والوں کے لیے بنایا ہے دنیاوی زندگی میں، اور خالص قیامت کے دن تو انہی کے لیے خالص ہے. ان کے اس میں تو کوئی شریک ہی نہیں ہوگا. دنیا میں اگر کوئی شریک ہو بھی جا رہا ہے تو وہ ضمناً ہو رہا ہے، اصلاً ان کے لیے بنایا نہیں گیا. کسی ایک شخص کے لیے پنکھا لگایا گیا، اگل بغل کوئی بیٹھ کر کے فائدہ اٹھا لیا، اس کی ہوا اس کو مل گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن اصلاً اس کے لیے نہیں کیا گیا تھا. تو ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو نعمتیں نازل کی ہیں، بنائی ہیں، بھیجی ہیں، یہ سب تو ایمان والوں کے لیے ہے. کوئی اور الگ سے فائدہ اٹھا لے کچھ دن کے لیے وہ الگ بات ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ایسے ہی ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے. یعنی سمجھنے کی کوشش کیجیے کس طرح تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب ان لوگوں نے سوائب کو اپنی طرف سے حرام کر لیا اور اچھی عمدہ اشیاء کو اپنی طرف سے حرام کر لیا، عمدہ لباس کو حرام کر لیا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، تو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے یہ بتا دیجئے اللہ نے کیا حرام کیا ہے. ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جس کو وہ حرام کر رہے ہیں. آپ کہیے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. آپ کہیے کہ میرے رب نے تو صرف جو بے حیائی کی چیزیں ہیں ان کو حرام کیا ہے. یہ ذہن نشی کر لیجئے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو صرف فواحش کو، بے حیائی کی جو چیزیں ہیں ان کو حرام کیا ہے. اور بے حیائی کی چیزیں ما ظہر منہا وما بطن، کچھ بے حیائی کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ بے حیائی کی چیزیں باطن ہوتی ہیں، چھپی بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہو یا باطن ہو، دونوں طرح کی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی غیرت کی وجہ سے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کر دیا. ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، کسی طرح کی بھی بے حیائی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ما ظہر منہا وما بطن. اور اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کر دینے کے ساتھ ساتھ والاسم، جتنے گناہ ہیں چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ، جو ہاتھ پیر سے کیے جاتے ہوں یا دل سے کیے جاتے ہوں، دماغ سے کیے جاتے ہوں، ہر طرح کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. والبغی بغیر الحق، اور جتنا ظلم ہے سب ظلم کو اللہ نے حرام کیا. ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا. کیا کیا؟ فواحش، بے حیائی کو حرام کیا ہے، گناہ کو حرام کیا ہے، اور ظلم، کسی پر زیادتی، ناحق جو زیادتی کی جاتی ہے، اس کو حرام کیا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا. ایسی چیز کو شریک کرے جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں. جو لوگ بھی کفار جو کچھ بھی شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جن جن چیزوں کو بھی، اس کی کوئی سند، کوئی دلیل، صحیح دلیل کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس میں اشارہ اس کی طرف کر دیا کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ بلا دلیل شرک کر رہے ہیں.
بغیر کسی سند کے، بغیر کسی ثبوت کے ان سے ثبوت صحیح مانگ لیا جائے تو کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے، کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ پر کوئی بہتان باندھا جائے، اللہ پہ کوئی ایسی بات رکھی جائے جو بات اللہ نے نہیں بتائی ہے، جو اللہ نے نہیں کہا وہ اللہ کی طرف نسبت کر دی جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو حرام کیا، بے حیائی کو، گناہ کو، ظلم و زیادتی کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو، اور اللہ پر کسی طرح کی بات باندھنے کو، کوئی بات ایسی کہنے کو جو اللہ نے نہیں کہی، اس کو اللہ نے حرام کیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ عام انسان یا قومیں اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن سن لو ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ پوری کوئی قوم ہو تو اس قوم کا بھی وقت مقرر ہے، کوئی امت ہو اس کا وقت مقرر ہے، کوئی انسان ہو، فرد ہو، اس کا ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ اور جب وقت مقرر آ جائے گا تو وقت مقرر آ جانے کے بعد نہ ایک لمحہ آگے ہو سکے گا نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکے گا، کوئی وقت مقرر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو وقت مقرر کر دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم آپ نہیں جانتے کہ ہمارا کیا وقت مقرر ہے یا اس قوم کا کیا وقت مقرر ہے، اس امت کا کیا وقت مقرر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک مدت معین کر رکھی ہے، مقرر کر رکھی ہے۔ جب وہ وقت مقرر، وقت معین آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، وقت مقرر ہی پہ سب کام ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، سن لو ہر فرقے کے واسطے، ہر امت کے واسطے ایک اجل ہے، ایک وعدہ ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے، پیچھے بھی نہیں ہو سکیں گے اور آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، فجر کی نماز آپ خود پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران دشمن نے نیزہ مارا، آپ کو پیٹ میں گہرا زخم لگ گیا، آپ کو لایا گیا اپنے کمرے میں، کچھ بھی پلایا جاتا، دودھ پلایا جاتا، بس پیٹ سے باہر نکل جاتا۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ بچنے کی امید نہیں، کچھ بھی کھانا دیا جا رہا ہے پیٹ سے باہر نکل جا رہا ہے، ایسا زبردست زخم لگایا ہے لگانے والے نے، دشمن نے، فجر کی نماز میں اندھیرے میں اس نے یہ حرکت کی تھی۔ تو ایک صحابی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ زندہ رہیں، ان کو موت نہ آئے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، بلکہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ قسم کھا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم نہیں توڑے گا، ان کی بات پوری کر دے گا۔ مطلب یہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دیتے ہیں، اسے پوری کر دیتے ہیں، ان کی قسم توڑنے نہیں دیتے ان کی قسم توڑنے نہیں دیتے۔ تو حضرت صحابی کو اس کا یقین تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے انہی نیک بندوں میں ہیں کہ اگر یہ اللہ پہ کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم توڑے گا نہیں، اور ان کی اگر یہ قسم کھا لیں، اللہ سے دعا کر لیں اپنے حیات کی، اپنی زندگی کی، تو اللہ ان کی زندگی بڑھا دے گا۔ اتنا یقین تھا ایک صحابی کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کر دی کہ حضرت کعب جو ہیں وہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہ اگر وہ اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے دعا کر لیں اور اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم نہیں توڑے گا، ان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے سنا تو کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تب تو میں اس کی دعا نہیں کروں گا، اس کی دعا نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ میری قسم کو ٹوٹنے نہ دے، میں سب کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگا، میں اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی دعا یا کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہنے والا۔ شدید تکلیف تھی، پیٹ میں اتنا بڑا زخم تھا، سارے لوگ پریشان تھے، سخت حالات تھے۔ اس سخت حالت میں لوگ آپ کی عیادت کرنے آ رہے تھے۔ اس بات کو سن لیجئے، جو ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی، ہم یہ بھی ذکر کر دیں
تو اس میں ایک شخص آیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے. آپ تکلیف میں ہیں, پیٹ میں اتنا بڑا زخم لگ گیا ہے, حیات اور موت کی کشمکش میں ہے, حیات اور موت کی کشمکش میں ہے. لوگوں کو یقین ہو چکا ہے کہ اب زندگی نہیں رہ گئی ہے, بس وقت آخر آ چکا ہے. ایسی تکلیف کی حالت میں لوگ دیکھنے آ رہے تھے تو ایک شخص آیا آپ کی عیادت کے لیے. عیادت کر لیا, عیادت کر کے جانے لگا واپس. جب واپس جانے لگا تو آپ کی نظر پڑی اس جانے والے پہ. آپ نے کہا بلا اس کو. بلایا گیا اسے. آپ نے اسے کہا بھتیجے تمہارا جو کپڑا ہے جو تم پہنے ہوئے ہو وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. اے میرے بھتیجے تمہارا یہ کپڑا ہے جو تم پہنے ہوئے ہو یہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے. ٹخنے سے نیچے لباس پہننا حرام ہے. اس کو تم اونچا کر لو. یہ اونچا کر لو گے تو یہ تمہارے دل کی بھی صفائی کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے کپڑے کی بھی صفائی کا ذریعہ ہوگا. ذرا آپ اس حالت کو دیکھیے جس حالت میں آپ ہیں, اس تکلیف کو محسوس کیجئے جس تکلیف میں آپ ہیں, اس شدت کو محسوس کیجئے جس شدت میں آپ ہیں کہ موت کا وقت قریب آ رہا, آپ پہ سخت حملہ ہوا ہے. ایسی حالت میں بھی ایک شخص کو جو آپ کی عادت کر کے واپس جا رہا ہے, ایک عام انسان ہے, اس کو بھی بلا کر کے آپ تلقین کر رہے ہیں لباس کے سلسلے میں کہ تمہارا لباس ٹخنے سے نیچے ہوگا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے لباس پہننا کتنی سخت چیز ہے, کتنی بری چیز ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. مگر ہمارے زمانے میں خاص طور سے جوانوں کو اس کا کچھ احساس ہی نہیں ہے. ان کا لباس ٹخنے سے بہت نیچے جا رہا ہے. ذرا اس واقعہ کو ذہن میں رکھیں اور واقعہ کو ذہن میں رکھ کر کے اپنا جائزہ لیں. اپنے بھائیوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے بچوں تک کا جائزہ لیں کہ ان کا لباس نیچے تو نہیں جا رہا ٹخنے سے. اگر جا رہا تو ایک شخص موت کی کشمکش کی حالت میں رہتے ہوئے بھی بلا کے اگر تلقین کر رہا, سمجھا رہا ہے تو ہم کو بھی تو حق ہے اس کا کہ ہم بھی سمجھا دیں. اپنے آپ کو تو بچائیں ہی, لیکن اپنے جو ہمارے قریبی ہیں ان کو روکیں, بتائیں کہ اس طرح لباس تمہارا اونچا ہونا چاہیے, ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال جس کا وقت مقرر ہے, جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. یا بنی آدم, پھر اللہ تعالیٰ ندا دے رہے ہیں, مخاطب کر رہے ہیں. اس سے پہلے کئی آیت آ چکی ہے یا بنی آدم کی, خاص طور سے اس کو ذکر کرنے کے لیے کہ شیطان نے آدم کے ساتھ دشمنی کی اور یہ بھی کہا کہ ہم آدم کی اولاد کے لیے بیچ راستے پہ بیٹھ جائیں گے اور انہیں گمراہ کریں گے ہر طرف سے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے. تو اللہ تعالیٰ بھی آدم کی اولاد کو بار بار مخاطب کر کر کے سمجھا رہے ہیں, دیکھو دشمن لگا ہوا ہے, دیکھو دشمن لگا ہوا ہے, یہ کر رہا. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد سنو, اما یاتینکم رسول منکم, جب تمہارے پاس رسول آئیں, یقصون علیکم آیاتی, اور آ کر کے ہماری آیات کو تمہارے سامنے پڑھیں, تمہارے سامنے احکام بیان کریں. یا تو یہ ندا جو اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں قرآن کریم میں, وہ اسی وقت سارے انسانوں کو زندہ کر کے ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا, اے انسانوں سنو, اے آدم کی اولاد سنو, اگر تمہارے پاس رسول آئیں گے ہماری طرف سے تو تم ان کی بات کو مان لینا. یہ اس وقت اعلان کر دیا تھا. اسی اعلان کا ذکر تمام کتابوں میں آتا جا رہا, تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر دہرا رہے ہیں. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, جب تمہارے پاس رسول آئیں, تم ہی میں سے رسول آئیں گے, دوسروں سے نہیں آئیں گے, جناتوں میں سے نہیں آئیں گے, فرشتوں میں سے نہیں آئیں گے, تم ہی میں سے, انسانوں ہی میں سے آئیں گے. اور یقصون علیکم آیاتی, اور وہ میری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے, میرے احکام کو بتائیں گے. فمن اتقی واصلح, تو جو شخص کوئی ان میں سے ڈرے اور اپنی اصلاح کر لے, نیکی کا کام کرنے لگے, یعنی برائیوں سے بچائے اپنے آپ کو, شرک سے بچائے, جو ابھی جن گناہوں کا ذکر آیا اوپر, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیک اعمال میں لگے. تو جب رسول آئیں, احکام سنائیں, ان کے سنانے کے بعد جو شخص اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا, نیکیوں میں لگا لے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص رسولوں کی بات مان کر زندگی گزارے گا, برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا اور نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھے گا, تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, اس پہ کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. جو بزرگان دین ہیں, جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں, جو حقیقت میں اللہ والے ہیں, وہ
ان پہ خوف اور ان پہ غم نہیں ہوتا، وہ مطمئن رہتے ہیں. اور قبر میں اور آخرت میں تو ان کے اطمینان کا کیا کہنا. جو ایمان والے ہیں وہ اطمینان ہی اطمینان میں رہیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا، ان آیات کو ماننے سے تکبر کیا، ان پر عمل کرنے سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، تو یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، تکبر کر لیا، تو ایسا شخص تو مومن رہا ہی نہیں. جب یہ مومن نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. مزید فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ کہنے لگ جائے، یا اللہ کی آیات کا انکار کرے. او کذب بآیاتی، یا تو اللہ پر جھوٹ باندھنے لگ جائے، یا اللہ نے جن آیات کو نازل فرمایا اس کی تکذیب کرنے لگے، اس کو جھٹلانے لگے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا حصہ پا لیں گے. ان کا جو حصہ ہے، کیا حصہ ہے؟ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیک ہے تو اس کا نیکی کا حصہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بد ہے تو برائی کا حصہ ہے، یعنی عذاب ملے گا. اور نیک ہے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اسی طرح جس کی جتنی عمر لکھی ہوئی ہے اتنی عمر مل کر رہے گی اسے، جس کو جتنی روزی ملی ہے لکھی ہوئی ہے اتنی روزی اسے ملے گی. ینالہم نصیبہم من الکتاب، کتاب میں جو کچھ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو حصہ لکھ دیا گیا ہے روزی کا، عمر کا، نیکی کا، بدی کا، جو کچھ ہے وہ سب حاصل کر کر کے رہے گا. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے رسول آ جائیں گے. یہاں رسول سے مراد موت کے فرشتے ہیں جو روح نکالنے والے ہیں. یتوفونہم، پورا پورا وصول کر لیں گے. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، قیامت میں ان سے کہا جائے گا تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ یہ بڑا چبھنے والا سوال ہوگا قیامت میں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، درخت کی، پتھر کی، سمندر کی، سورج کی، چاند کی، قبر کی، قبر میں رہنے والوں کی، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں، ان سب سے یہ سوال کیا جائے گا اس دن کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم پرستش کرتے ہیں آج وہ کہاں؟ تم کو بچانے نہیں آ رہے، تم کو عذاب دیا جا رہا ہے، تم کو بچانے نہیں آ رہے ہیں. تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا ضلوا عنا، آج تو وہ سب غائب ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے. ضلوا عنا، سب کے سب غائب ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اس وقت یہ لوگ خود اپنے آپ کے بارے میں اقرار کریں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے واقعی دنیا میں غلطی کی، اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش میں لگ گئے. آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ہم جس کی پرستش کرتے تھے ان میں سے سب کے سب غائب ہیں. ہم سورج کی پرستش کرتے تھے، وہ بھی نہیں آ رہا ہماری مدد کو. چاند کی پرستش کرتے تھے، وہ بھی نہیں آ رہا ہماری مدد کو. ہم پہاڑ میں جا کر کسی پتھر کی پرستش کرتے تھے، وہ بھی آج ہمارا ساتھ دینے والا نہیں. ہم فلاں ولی کی پرستش کرتے تھے، وہ بھی آج ہمارا ساتھ دینے والا نہیں. ہم فلاں قبر پہ جا کے فلاں کو کرتے تھے، وہ بھی کوئی بھی آج سب ضلوا عنا، سب کے سب غائب ہو گئے ہم سے. آج ہم سب کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. اس وقت یہ اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن اس وقت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ وقت گزرنے کے بعد کا اقرار ہے. دنیا میں اقرار کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں تب تو نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، لیکن وہاں جا کر کے قیامت میں جا کر کے اپنے گناہ، اپنی غلطیوں کا اقرار وہ کوئی فائدہ نہیں. قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اب ان سے کہہ دیا جائے گا. یہ یا تو براہ راست خود اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کہوائیں گے. بہرحال جو بھی ہو، فرشتہ کہے یا اللہ تعالیٰ کہیں، کیا کہیں گے؟ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اس سے پہلے بہت سے لوگ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ چلے جاؤ جہنم. جیسے وہ کافر تھے تم بھی کافر، جیسے وہ پرستش کرتے تھے تم بھی پرستش کرنے والے، اس لیے انہی کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ. تم سے اور پہلے انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے یہ جہنم میں گئے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، جہنم میں تم بھی چلے جاؤ. یہ باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. یہ اعلان براہ راست خود اللہ تعالیٰ اگر کر لیں وہ، یا اللہ تعالیٰ اپنے اس اعلان کو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کروا دیں.
ایک جماعت جہنم میں جا چکے گی، اب دوسری جماعت جو جانے والی ہوگی، جب یہ جماعت جائے گی، یہ گروہ جب جائے گا جہنم میں، تو جاتے ہوئے جی تو نہیں چاہے گا، دل تو بہت کوڑے گا، لیکن مجبوری ہے، جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ فرشتے لگے رہیں گے، لگام لے کے پکڑے ہوئے ہوں گے، جہنم میں ڈھکیلنے کی پوری تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت یہ کہنے لگیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کی بات مان لی، ان کی بات مان کر کے آج ہم گمراہ ہو گئے، اور وہ تو گئے ہی گئے، ہمیں بھی ان کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔ اب اس وقت وہ لعنت کریں گے اس پر، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس سے پہلے جو جا چکے ہیں ان کے اوپر لعنت کرے گا کہ انہی کم بختوں کی وجہ سے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، دنیا میں ہم نے ہی ان کو بڑا سمجھا، جیسا جیسا وہ کرتے تھے ویسا ویسا ہم کرنے لگے، اس لیے ہم کو جانا پڑا۔ تو اس وقت وہ اس پر لعنت کریں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، جن کی بات مانتے تھے، جن کی بات مان کر کے دنیا میں گزارتے تھے، ان کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑا، تو وہ جن کی بات مانتے تھے وہ بھی، اور جو لوگ ماننے والے تھے یہ دونوں کے دونوں گروہ جب اکٹھے ہو جائیں گے ایک جگہ، تو قالت اخراہم لاولاہم، جو بعد والے ہیں، جو بات ماننے والے ہیں، وہ اپنے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء یضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، انہی کی بات مان کر ہم چل رہے تھے دنیا میں، ہم انہی کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، ان کی بات مان کے چل رہے تھے، فآتہم عذابا ضعفا من النار، لہذا آج ان کو دوگنا عذاب دیجیے، جتنا ان کو عذاب مل رہا ہے اس کا ڈبل دیجیے۔ اس وقت ان کو غصہ آئے گا، دنیا میں اللہ والے، دنیا میں علماء اور دنیا میں اللہ کی کتاب انہیں سمجھا رہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہاں جا کر کے جب سمجھ میں آئے گا تو سمجھ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس وقت درخواست کریں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دوگنا عذاب دیجیے، 3 گنا عذاب دیجیے، بڑھا کر عذاب دیجیے، خوب عذاب دیجیے، یہ اس وقت درخواست کریں گے۔ لیکن یہ درخواست اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرمائیں گے؟ تم چاہتے ہو تو اس کو 2 گنا، تمہارے لیے بھی 2 گنا کیا جا رہا ہے، تم ہی تو بات مان کے چل رہے تھے، اس لیے اگر اس کا 2 گنا کرنے تو تمہارا بھی 2 گنا کر رہے، لکل ضعف، دونوں کے لیے، سب کے لیے 2 گنا کر رہے ہیں، سب کے لیے بڑھا کر کے کر رہے ہیں، ولکن لا تعلمون، لیکن تم کو پتہ نہیں چلے گا۔ جہنم کے عذاب کی اتنی قسمیں ہیں کہ اللہ کی پناہ، جہنم میں ہر ایک کو ایک درجے کا عذاب نہیں ہوگا، کسی کو زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے زیادہ، جس کو بھی جس درجے کا بھی عذاب ہوگا اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ تم سے زیادہ بھی عذاب کسی کو دیا جا رہا، یہ نہیں بتایا جائے گا، اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تم سے زیادہ عذاب فلاں کو دیا جا رہا تو تھوڑی سی راحت مل جائے گی، اچھا ہم سے زیادہ والے بھی ہیں۔ جب دنیا میں کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، دوسرے کی مصیبت سنتا ہے تو تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، یا صرف ہم ہی نہیں ہیں اور لوگ بھی ہیں، یا ہم سے بھی زیادہ مصیبت والے لوگ ہیں، تو جہنم میں زیادہ سے زیادہ عذاب والے لوگ ہوں گے، کچھ کم والے ہوں گے، تو کم والوں کو نہیں بتایا جائے گا کہ تم سے زیادہ عذاب ان کو دیا جا رہا، اس لیے کہ اس سے بھی 1 گنا تسلی ہوگی، یہ تسلی بھی نہیں دی جائے گی، وہاں ہر ایک کو اس طرح کے سخت شدید قسم کے عذاب میں رکھا جائے گا، ولکن لا تعلمون، تم جانتے نہیں، بتایا ہی نہیں جائے گا کہ کس کو کیا عذاب ہے، ہر ایک سمجھے گا سب سے زیادہ ہم ہی کو ہے، ہر شخص یہی سمجھے گا سب سے زیادہ ہم ہی کو ہے، یہاں تک کہ سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، حدیث میں ہے کہ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کو صرف ایک جوتی پہنائی جائے گی آگ کی، بس یہی عذاب ہوگا ان کو جہنم میں، ایک جوتی پہنا دی جائے گی آگ کی، اس جوتی پہنانے کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہو، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، مگر وہ شخص بھی سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب ہمیں دیا جا رہا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں اگر ہمارا ہے تو وہ مغفرت کا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی دعا شروع ہوتی ہے اس میں یہ دعا ضرور آتی ہے کہ ہماری مغفرت فرما دی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ہماری مغفرت کر دیجیے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے گئے تھے، جو سردار بنے ہوئے تھے، جن کے بارے میں ماننے والوں نے کہا تھا ان کو 2 گنا کیجیے، تو وہ سردار لوگ کہیں گے اپنے ماننے والوں کے بارے میں فما کان لکم علینا من فضل، تم کو بھی ہم سے، وقالت اولاہم لاخراہم،
جن کی سرداری مانی جاتی تھی دنیا میں، ان کو اولا کہا جا رہا، وہ لوگ اپنے بعد والوں سے کہیں گے ما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی ہم کو بھی عذاب دیا جا رہا، تم کو بھی عذاب دیا جا رہا، نہ ہم بری ہو سک رہے نہ تم بری ہو سک رہے ہو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اس لیے اب تم سب کے سب عذاب چکھو اسی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ فذوقوا العذاب، عذاب چکھو، یہ جملہ یا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی، دونوں کی بات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عذاب کو چکھو، اس لیے کہ تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے اسی کے بدلے میں عذاب چکھو، یا دنیا میں جو سرداری کر رہے تھے، جن کی بات لوگ مان رہے تھے، جو آخرت میں جا کے کہنے لگے کہ انہیں کی بات ماننے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، وہ لوگ وہاں بھی کہیں گے تم بھی عذاب چکھو اپنے اس عمل کی وجہ سے جو تم کر رہے تھے، ہم تو زبردستی نہیں تم کو بول رہے تھے کہ ہماری بات مانو۔ وہاں وہ بھی یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو زبردستی نہیں کہہ رہے تھے کہ زبردستی آؤ ہماری بات مانو، تو تم اپنی وجہ سے ہی تم عذاب چکھو، ہماری وجہ سے عذاب نہیں چکھنا ہے۔ اس پورے رکوع میں ہمیں بہت ڈرایا گیا ہے، گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ نے کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لباس اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے، بہتر سے بہتر لباس دیا ہے اللہ کے لیے، پہنے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دکھانے کے لیے پہنے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے پہنے تو گناہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کام دکھانے کے لیے، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے کرتا ہے تو پکڑ ہو جائے گی، اور دکھانے کے لیے نہ ہو، بڑائی کے لیے نہ ہو، اللہ کی نعمت ہے اس لیے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے اکابرین، بہت سے بزرگان دین قیمتی قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن آج بھی ان کے دل میں ویسا ہی تھی، اللہ کا تقوی ان کا دل اللہ کے تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ تو لباس پہننے میں، بہتر سے بہتر کھانا کھانے میں، اور اچھے سے اچھے گھر بنانے میں، ہر چیز میں یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اس کو اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جہاں دکھاوا آ جائے، جہاں بڑائی آ جائے کہ اس سے مجھے لوگ بڑا سمجھیں گے، اپنی بڑائی کے لیے کچھ کرنا، پھر یہاں پہ پکڑ ہو جائے گی، یہاں پہ غلطی ہو جائے گی۔ بہت باریک چیز ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے دل میں لانا بہت آسان نہیں ہے۔ ہاں، پکا ارادہ کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ محنت کرنے کے بعد چیز حاصل کرنا آسان ہے، بغیر محنت کیے کہاں کوئی چیز ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح چیز حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ نعمتوں کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، نعمتوں کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جسے آپ نے دشمن بتایا ہے اسے دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جسے آپ نے دشمن بتایا ہے اسے دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس کے بہکاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اس کے بہکاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے رسولوں کی پیروی نصیب فرما دیجیے، ان کے اتباع کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سنتوں پہ چلنا آسان فرما دیجیے، سنتوں پہ چلنا آسان فرما دیجیے۔ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔
بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، دل کی بیماریوں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، دل کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما دیجیے، جسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں، یا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائیے، ان کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائیے، ان کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائیے، خصوصی رحمتوں میں انہیں رکھیے، اپنی خصوصی رحمتیں ان پہ نازل فرمائیے، اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، اپنے ہمارے ملک میں امن و سلامتی نصیب فرمائیے، پورے عالم میں امن و سلامتی نصیب فرمائیے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔